سورۃ الکافرون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت آپ کو پتہ ہے کہ بہت نون ہے اور بہت پڑھی جانے والی ہے۔ اس میں آپ نے اور میں نے غور کرنا ہے کہ ایک ہی بات بار بار جس انداز سے بتائی جا رہی ہے اس سے کیا تلقین کی جا رہی ہے، جو کم از کم سمجھ ہی آتی ہے مجھے کہ قل، اے نبی آپ علل اعلان کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کفر کرنے والوں۔ اب ہم نے کفر کرنے والوں میں ہمیشہ یہ سمجھا کہ نان مسلم کو ہی کہا جا رہا ہے، جبکہ اس سے پہلے ہم نے اچھی خاصی بحث کی ہے، قرآن کی آیتوں کے باقاعدہ دلیلیں دی ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو اللہ کے نزدیک ایک اسلام ہی ہے اور اسی دین پر ہی سب کو پیروی کرنی ہے، اور تمام پچھلے انبیاؤں نے بھی اسی دین کی جو ایڈریسز انہوں نے کیے یا جو تبلیغ کی، وہ وہی دین تھی جو نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور تمام نبیوں کو دیا گیا، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی دین دیا گیا جس سے انہوں نے پچھلے دین کی تصدیق کی۔ تو اس لیے یہ بہت انٹلیکچوئل پوائنٹ ہے کہ ایک تو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ کافروں کو کافر مت کہو، جبکہ جو کفر کر رہا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے علل اعلان کہ اے نبی آپ کہہ دو کہ اے کفر کرنے والوں، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہو، کسی اینگل پر جب ہم آیت کو اپنی ذات سے، اپنے عمل سے کنڈیم کرتے ہیں تب بھی، اور نان مسلم کی بھی طرف جاتا ہے کہ اے نہ ماننے والوں، اے کفر کرنے والوں، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں تو عبادت کروں گا، میں تو نہیں پکاروں گا۔ دیکھیں جو عبادت ہے یہ اس کے تین معنی قرآن میں بہت زیادہ چلتے ہیں کہ ایک تو عبادت کا، وہی عابد کا، میں عبادت کرتا ہوں، نہیں میں عبادت کروں گا، نہیں میں بندگی کروں گا، نہیں میں بندہ بنوں گا، نہیں میں پکاروں گا۔ اور اس میں بیسٹ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی غیر اللہ کو پکارنے کی نفی کر دیتے ہیں کہ ہم غیر اللہ کو نہیں پکاریں گے۔ بندگی کرنا، غلامی کرنا، بندے بننا، یعنی ان کی باتوں کو دین کا درجہ دینا۔ اگر آپ غور سے ان آیتوں کو پڑھیں جو بہت زیادہ آپ اور میں پڑھتے ہیں تو آپ کا ایک سینہ چوڑا ہوگا، آپ بہت ہی دل سے یہ آیت پڑھیں گے کہ میں کسی غیر اللہ کا بندہ نہیں بن سکتا، کوئی بات اللہ کی کتاب سے ہٹ کر اگر ہے تو وہ میرے لیے دین کا درجہ نہیں رکھتی ہے، میں نہیں مانتا اس کو دین جس طریقے پر تم عبادت کرتے ہو۔ لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں مانوں گا، میں نہیں عبادت کروں گا، میں نہیں پکاروں گا، میں نہیں بندہ بنوں گا جو طریقے پر تم پکار رہے ہو اور تم جس کو دین سمجھ رہے ہو اور تم جس چیز کی عبدیت کر رہے ہو، ولا انتم عابدون، اور تم بھی نہیں مان رہے ہو، تم بھی نہیں عبادت کر رہے ہو جو طریقے پر میں تمہیں عبادت کے لیے بلا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں اس میں آ رہا ہے ولا انتم، اور نہیں ہو تم، یعنی تم اپنے شرکی عقائد پر، تم اپنے من گھڑت دین پر بیٹھے ہوئے ہو، اور نہیں ہو تم عابدون، نہیں ہو تم عبادت کرنے والے، پکارنے والے، ما اعبد، جو طریقے پر میں تمہیں دین کے بلا رہا ہوں، اور میں تمہیں پچھلی کتاب پر ہی بلا رہا ہوں جس کتاب کو تم نے اپنے ہاتھوں کے درمیان اٹھائی ہوئی ہیں۔ یعنی نبی کوئی نیا دین نہیں لائے تھے، نبی ان کو انہی کتاب کی طرف، اس کتاب کی طرف ہی بلا رہے تھے جو ان کے ہاتھوں کے درمیان تھی، جو وہ ہماری طرح صلاۃ میں وہی پڑھتے تھے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ایک ہی بات کئی انداز سے ہو رہی ہے، ولا انا عابد، اور نہیں ہوں میں بھی عبادت کرنے والا، نہیں ہوں میں پکارنے والا، نہیں میں بندہ بننے والا، ما عبدتم، جو طریقے پر تم بندے بنے ہوئے ہو۔
جس طریقے کو تم نے دین کے طور پر لیا ہوا ہے میں نہیں اس طریقے پر عبادت کرنے والا نہ پکارنے والا، ولا انتم عابدون، اور نہیں ہو تم بھی عبادت کرنے والے، ما اعبد، جو طریقے پر میں تمہیں بلا رہا ہوں۔ تو جب تم نہیں مانتے ہو تو ٹھیک ہے، لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا من گھڑت دین، تمہارے لیے تمہارا خود ساختہ دین، تمہارے لیے تمہارے وہ باپ داداؤں والا دین، اور ولی دین، میرے لیے میرا الہامی دین۔ یہ ایکچولی تھاٹ ہے، نہیں تو دین تو سب کا ایک ہے۔ یہ کہنا کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، تو دین تو ایک ہی تھا۔ نبی تو ایک ہی پلیٹ فارم پر سب کو جمع کرنے آئے تھے، نبی تو ایک ہی دین کی دعوت دینے آئے تھے، نبی تو بار بار کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں تمہاری پچھلی کتاب پر بلا رہا ہوں۔ تو جو یہ ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، دین تو ایک ہی تھا۔ تو اس کو ہم سمجھاتے ہوئے کہیں گے تمہارے لیے تمہارا خود ساختہ دین، تمہارے لیے تمہارا وہ اجماع تواتر والا دین، تمہارے لیے تمہارا وہ باپ داداؤں کا دین جو تم نے من گھڑت بنایا ہوا ہے، اور میرے لیے میرا الہامی دین، میرے لیے وہ سورس، وہ اوتھینٹک دین جو کہ تم بھی نماز میں پڑھتے ہو اور ہم بھی نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو آپ غور کیجئے کہ اتنا بڑھ کر کفر کرنے والوں کے آگے ڈٹ کے کھڑا ہو جانا، یہ اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں، یہ اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں۔ ہمارے بڑے تو کہتے ہیں حکمت سے چلو، حکمت سے چلو، حکمت یہ ہے کہ تھوڑی ان کی مان لو تو تھوڑی وہ بھی تمہاری مان لیں گے، اور قرآن سے تو لگ رہا ہے کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا دین کے معاملے میں۔ سوری، یعنی چاہے لڑکی ہو، لڑکا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، تندرست ہو، ناتواں ہو، امیر ہو، غریب ہو، کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا دین سے ہٹ کر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رب تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اتنی طاقت بھی دی ہے کہ ہم ان اگینسٹ پارٹی کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم اپنے موقف کو پیش کر سکتے ہیں، نہیں تو اللہ کی مدد ہم سے چلی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، تم اپنی ذات سے وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ کرو گے کہ اپنے عمل سے دکھاؤ گے کہ میرے رب کی کبریائی کیا ہے، اور مجھے کسی کی تائید کی ضرورت نہیں۔ اگر میرے رب نے مجھے اشارہ کر دیا الہامی کتاب سے، ویسے تو ہم سب کی چاہت ہونی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو اس الہامی کتاب کے دین پر متفق ہونے والا بنائے، لیکن رب تعالیٰ نے ہمیں بہت پیاری تعلیم دی، اور ہم بہت تھینکفل ہیں اس آیت پر کہ اللہ نے کلیئر کہہ دیا کہ کسی سے چاہے کہ وہ ماں باپ ہوں، شوہر ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، اگر آپ کو الہامی کتاب سے کوئی بات سمجھ آ جائے تو پھر ہم کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ہمیں دلیل پر جواب نہ دے دے۔ تو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا خود ساختہ دین اور میرے لیے میرا الہامی دین۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔